آپ کے جواد احمد صاحب آپ کے کتنے اثاثے ہیں؟ آپ کی ماہانہ آمدن کیا ہے؟ یار میرے جو ہے نا ایک پلاٹ ہے جس پہ پھر ابھی تھوڑا سا پہلے ایک بنا لیا ایک بزنس کے لیے کوئی چیز جو میری بیگم دیکھتی ہیں. ٹھیک. تو وہ پلاٹ ہے واحد جو میرے پاس ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے جو پیسے ہیں سارے جو زیادہ تر تھے وہ میں نے سیاست وغیرہ میں لگا دیے. اب آپ کی ماہانہ آمدن جو ہے وہ آپ خود کچھ نہیں کر رہے ایسا کچھ؟ نہیں میں کچھ نہیں کر رہا. میں کچھ میرے پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں. کچھ میرے بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ وہ اسسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو کارل مارکس تھا نا, کارل مارکس کو یہ حال تھا اس کا کہ اس کو آخر وقت تک اس کا ایک دوست تھا فریڈرک اینگلز, وہ اس کو سپورٹ کرتا تھا اور وہ اس کے گھر چلتا تھا اس کا. تو یہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا یار. میں میری فیملی جو ہے وہ سپورٹیو ہے اور میرے پاس یہ پلاٹ ہے اس پہ وہ کام ہوتا ہے. تھوڑے پیسے وہاں سے بھی کچھ آ جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ میرے کچھ بینک میں پیسے پڑے. لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں نے جب میں گا رہا تھا تو میں نے اتنے پیسے جمع کیے اور میں نے کہا میں اس کے بعد سیاست کروں گا آرام سے. لیکن وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ اتنے پیسے بھی جو بہت زیادہ مجھے لگ رہے تھے وہ ناکافی تھے. بہت کم ہوتے ہیں نا یار جب آپ سیاست میں آ جاتے ہیں. نہیں لیکن کتنے کو پیسے آپ نے جمع کر لیے تھے جب آپ کو لگا کہ اطمینان سے اب سیاست ہو جائے گی؟ یار چند کروڑ روپیہ اور کیا. تو آپ کو لگا کہ باقی سیاست میں کر لوں گا. آپ کو پتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ جو ہوتا ہے پاکستان میں عام طور پہ جو 10-11% 12% پہ تو رہتا ہی تھا, سوائے چند سالوں کے جب 6-7 پہ چلا گیا تھا, ایک بار 5 پہ بھی چلا گیا, تو زیادہ تر تو اس طرح ہی رہتا ہے. تو آپ کو 1 کروڑ پہ 1 لاکھ روپے ملتا رہتا ہے, آپ کا گھر چلتا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی تو 22% پہ چلا گیا تھا یار, تو اس پہ آپ کو مل رہا تھا 1 کروڑ پہ 1,80,000 کے قریب. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ آرام سے بیٹھا ہوا اپنے گھر میں اور وہ صرف سیاست کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے تو ہونے چاہیے نا کہ اس کا گھر چل جائے. اب اس نے اپنے گھر والوں کو تو بھوکا نہیں مارنا. اچھا میرے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی 11 نومبر کو ہوئی تھی, تو 1 سال 4 دن ہوئے, 1 سال چند دن مطلب ہو گئے آج کے دن کے مطابق. تو ان کی حیات تک نا میرے ساری فیملی کو پتا تھا کہ میں کمپرومائز رہوں گا. میں اپنے والد صاحب کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا. وہ ان کا حق تھا کہ وہ ایک اچھی کمفرٹیبل لائف گزاریں. تو میں کوئی زیادہ تھوڑے بہت پیسے جو ہے میں گھر کے خرچے کے لیے ٹھیک رکھتا تھا, ابو کو ٹھیک لائف ملے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ میرے والد صاحب کو بھی مجھے تھوڑے سے پیسے دینے پڑے. میرے والد صاحب کی پینشن آتی تھی تو میرے پاس پیسے کم ہو گئے, میں گھر کا مہینے کا خرچہ نہیں چلا سکتا تھا. تو میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یار یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہے کہ میں اپنے ابو کو بھی نہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. گھر ہمارا تھوڑا سا بڑا تھا, 1 کنال کا گھر تھا, کیونکہ سارے بھائیوں بہنوں نے وہ ابو نے بنایا تھا اس زمانے میں. تو میں نے کہا وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ والد صاحب مجھے کہہ رہے یار تو میرے سے لے لیا کر پیسے. تو میرے والد صاحب بھی مجھے 1.5 لاکھ روپیہ دیتے رہے اپنی پینشن میں سے. ان کی پینشن کافی زیادہ تھی. خرچہ دیتے رہے آپ کو ماہانہ؟ ابھی جتنا خرچہ میں نے کرنا ہوتا تھا نا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے تھے تھوڑا سا. یہ بھی ٹھیک میرے زیادہ ہوتا تھا, میں نے سے زیادہ کرنا ہوتا تھا, بٹ ٹھیک ٹھاک آپ کے مڈل کلاس گھر کو چلانے کے لیے. اور پھر اگر آدمی اور کام بھی کرنے ہیں, سیاست کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو میرے والد صاحب بھی کہتے تھے یار کہ ٹھیک ہے میری پینشن ہے. تو میری والدہ کی بھی پینشن تھی, میرے والد کی بھی پینشن تھی. تو میرے والد صاحب کی پینشن ہی میرے خیال میں 2.5 سے 3.25 لاکھ تھی. تو وہ کہتے تھے یار ٹھیک ہے. تو دیکھو ہم جو لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے جیسے, ہم لوگوں کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں ہو سکتی. میرے جو بھائی ہیں, دونوں جو بھائی ہیں, ان کے بھی پیسے, میرے جو بینک میں پڑے ہیں وہ والے پیسے, اور میرے جو ہم نے کام جو میں نے بتایا آپ کو, وہ جو ایک پلاٹ ہے ہمارے پاس 1 کنال کا, اس کے وہ میرے اور میری بیگم دونوں کے نام پہ ہے. وہ بھی میرا اپنا نہیں ہے, دونوں کے نام پہ. اس کے علاوہ مجھے کہیں سے پیسے نہیں آتے. یہی پیسے ہیں, یہی اثاثے ہیں, یہی آمدن ہے, یہی ہے. ہاں ٹھیک.